السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا موضوع تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ بیسیکلی میں جب اپنی نیو جنریشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ جو ہے نا پوائنٹ میرے دماغ میں آیا کہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنا جو ہے نا فیوچر پلان کر رہے ہیں، کس طریقے سے آگے وہ جو ہے نا سکسیز کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مختلف جابس کے اندر اپنے آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے موضوع یہ ہوتا ہے ہر چیز کا معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بیسیکلی تعلیم ایجوکیشن ہے کیا چیز، اس کو پھر یوٹیلائز کیسے کریں، مین بیسک پوائنٹ یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسی طریقے سے دیکھیں جو مین مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آج کی ترقی یافتہ ملک ہیں یا ترقی یافتہ کنٹریز ہیں اس ٹائم دنیا میں ایگزامپل دوں گا یورپ کی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یورپ ایک ایسا ملک ہے، ملک تو نہیں کہ اس میں تو تقریباً کوئی سم تھنگ 35+ ملک ہے آئی تھنک سو، تو سب جو ہے نا ان کے ہر ملک کے اپنے نظریات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دیکھیں یورپ میں جتنے بھی سائنسدان پیدا ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، مین جو ہے نا وہ نیوٹن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور البرٹ آئنسٹائن ہو گئے، یہ ایک ایسے سائنسدان تھے جن کی اگر بندہ کہانی سنے یا ان کے اوپر اگر ریسرچ ان کی اسٹڈی کی جائے ان کے بارے میں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بولیں گے یار اچھا یہ جو البرٹ صاحب تھے، البرٹ آئنسٹائن تھے، یہ ایسے اسٹڈی کے ایسے وہ تھے کہ اگر یہ پڑھائی کر رہے ہوتے تھے، اسٹڈی کی طرف تھے، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو مسز تھیں وہ ان کے پاس کھانا لے کے آ گئیں۔ ٹھیک ہے، کھانا رکھا اور ان کو بولا بھی کھانا کھا لیجیے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ گلدستہ ساتھ پڑا ہوا تھا وہ کھا گئے، کھانا کا ویسے کہ ویسے پڑا رہ گیا۔ یعنی اتنی کریز تھی ان کو اسٹڈی کی، ان کو ایجوکیشن کی، کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ گلدستہ جو ساتھ پڑا ہوا تھا وہ کھا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں اسٹڈی کے اندر کریز بننا۔ تو دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ایک چیز کا شوق ہوتا ہے، ایک چیز کا شوق کچھ لوگ جو ہے نا شوق اپنے اندر جو ہے نا انکریز کر اپنے اندر ڈال دیں اس چیز کا شوق، تاکہ وہ کچھ کر سکیں، کچھ دنیا کے لیے کر سکیں، کچھ اپنے لیے کچھ کر سکیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، بھلے تعلیم اگر دنیا کی ہو، بھلے تعلیم دنیاوی ہو، بھلے دینی ہو، دونوں پہ جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے اس ٹائم تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ایک دیکھیں ایک عام سی اگزامپل ہے کہ جو قومیں بھی علم میں فقیر ہوتی ہے نا وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتی۔ آپ ایگزامپل لے لیں ہم پاکستانی کی۔ ٹھیک ہے، ہم پاکستانی کیا ہیں، ہم علم میں کیسے ہیں؟ ہم علم میں سمجھو کہ 1947 جب اس ٹائم بھی ہمارے پاس علم اچھا تھا، ہمارے پاس بہت اچھے مفکر تھے، بہت اچھے جو ہے نا پولیٹیشین تھے اس ٹائم بھی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے ادیب تھے، اور آج دیکھ لیجیے آج ہم لوگوں کا کیا، کیونکہ ہم علم سے ہماری دوری ہو گئی ہے۔ جتنا ہم علم سے دور ہو رہے ہیں اتنا ہم جو ہے نا ڈاؤن ہو رہے ہیں ہر چیز میں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کام کریں جس سے آپ جو ہے نا کہ آپ انسانیت کو کچھ دے جائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ قوم کو دے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب باقی جو ہے جیسے نیوٹن تھے، نیوٹن کے میں آپ کو ایگزامپل سناؤں کہ ان کی شادی تھی۔ ٹھیک ہے نا، شادی والے دن ان کا دوست آگے ان کو بول رہا ہے بھائی چلنا نہیں ہے، شادی آگے۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے، وہ اپنی لیبرٹی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، شادی سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہی جو ہے نا جاب چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر ان سے پوچھے بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے جاب چھوڑ کے، تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ میری شادی ہے، میں اس لیے آرام کر رہا ہوں۔ بھائی آرام نہیں کیا جاتا، کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اس سے آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو، آپ کے ساتھ جو لوگ انکلوڈیڈ ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کزنز، آپ کے جو بھی ساتھ ہیں، وہ ان کو بھی آپ سے فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جو ہے نا انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں سے نوازا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھیں اللہ پاک نے اس لیے انسان کو تمام چیزوں سے رتبہ اس لیے زیادہ دیا۔ ٹھیک ہے نا، فرشتوں کو بولا بھائی آپ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، اس بنیاد کے اوپر ان کو علم اللہ پاک نے دیا تھا، اور بے شک وہی ذات علم دینے والی، اس کے علاوہ کوئی علم دے سکتا۔ لیکن جو ہے انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا،
کہ بھئی کہ آپ جو ہے نا جو میرے احکامات پہ عمل کریں، اور ہمیں ان کے اللہ پاک کے احکامات پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لیکن آج ہمارے پاکستان میں اس طریقے سے معاشرہ کریٹ ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس کو ختم نہ کر سکے تو ہماری قومیں، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ دیکھیں آج جو جتنا جاہل ہے نا، آج کے دور میں جو جتنا جاہل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا بڑا بزرگ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عام نفیس لوگوں کو ان کو جو ہے نا لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی قسمتیں لوٹ رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، اور اپنے جو ہے نا بچوں کو، اپنے جو ہے نا جو بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کو اس طریقے کی تعلیم دلوائیں کہ وہ جو ہے نا کچھ کر سکیں، کچھ بن سکیں، کچھ کریٹ کر سکیں۔ اور یہ اس ٹائم ہوگا جب آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو تعلیم ایسی دیں گے، دینی بھی تعلیم دیں، دنیاوی بھی تعلیم دیں، دونوں تعلیمیں ضروری ہیں۔ اگر اس میں سے ایک تعلیم بھی آپ نے نہیں دی بچے کو، تو بچہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر دیکھا جائے آج سے تقریباً کوئی 500 سال پہلے، جب ہم 500 سال پہلے ہم بہت بہتر تھے، ہماری دین تعلیم بہت بہتر تھی، ہمارے یہاں سائنسدان پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ کتنے سائنسدان پیدا ہوئے، البریونی ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے سائنسدان ہمارے جو نا مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ لیکن آج جو ہے نا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے ضرور ہیں، اچھے لوگ بھی ضرور ہیں، لیکن جو ہے نا آٹے میں نمک کے برابر۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے، کریٹ کرو، کچھ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا ترقی کرے، ہماری قوم اس طرف جائے جس طرف ہمیں بولا گیا ہے کہ بھئی کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ جو ہے اس ٹائم کوئی مانگنے والا بھی نہیں ملتا تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات ڈھونڈ کے جو ہے نا لوگوں کو دینا پڑتا تھا، اور جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا وہ خزانے کے اندر ایسے یعنی کہ اناج کیا ہر چیز کے انبار لگے ہوتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ اگر ہم پاکستان میں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے بھی اور دنیا سے بھی علم سے دور ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ دونوں علم ہمارے پاس، دین کا علم بھی اور دنیاوی علم بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس ٹائم تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، نہ ہی ہم آگے ترقی کر سکیں گے، نہ ہی اب ہم اپنی قوم کو، ہم اپنے بچوں کو، نہ ہم اپنی نسلوں کو دیکھ جا سکتے ہیں۔ تو خدارا اپنی نسلوں کو دیجیے، تاکہ وہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ نسلیں ہماری جو نسلیں ہمارے بارے میں اچھا پوائنٹ سوچیں کہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے لیے کچھ حی علی